قرآن کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اعلان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب وہ انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا بنانے والا رب العالمین تمہیں کہتا ہے کہ دنیا صرف دھوکہ فریب ہے، اصل کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا، تگ و دو، محنت، کوشش، جدوجہد، اور اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے کرنا۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن کے متعلق قرآن نے جگہ جگہ پہ ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے، انسان کو مطلع بھی کیا ہے، تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ دن، قرآن سورہ حج کی پہلی آیت ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، فرمایا اس دن کا زلزلہ ہیبت اتنی خوفناک، اتنی دہشت والی ہوگی کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اور فرمایا اگر ماں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس سے پیچھے فرمایا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، کہ دودھ پلاتی ماں آج اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن فرمایا اس دن مائیں اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے اتار کے نیچے پھینک کے محشر کے میدان کی طرف دوڑیں گی۔ ایک جگہ فرمایا اس کی ہیبت، اس کی پریشانی، اس کی دہشت دیکھ کے یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن کی ہیبت اور پریشانی کی یہ کیفیت ہے، فرمایا وَخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، کہ اس دن نہ ہی باپ اپنے بیٹوں کے کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا، نہ ہی اولاد اپنے ماں باپ کی بنے گی۔ نبی پاک کی حدیث اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ جب ترازو لگا کے انصاف کر کے ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا، فرمایا اب اس کی ایک نیکی صرف کم ہے، گناہ آڑ بن گئے، گناہ سامنے آ گئے، اور اس کا فیصلہ ہے جہنم میں جانے کا۔ روئے گا اللہ کے سامنے، پریشان ہوگا، پریشانی کے عالم کے اندر اللہ فرمائے گا ایک موقع تجھے میں یہ دے سکتا ہوں کہ جا کے ایک نیکی لے آ، اگر نیکی آ گئی تو میں تجھے جنت الاٹ کروں گا، جنت دوں گا۔ فرمایا یہ شخص اللہ کا بندہ، نبی پاک کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر، آپ نے فرمایا جائے گا باپ کے پاس، وہ باپ جس نے نہ دھوپ نہ سردی نہ گرمی کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے اپنا پیٹ اپنے نوالے کاٹ کاٹ کے اس کی دنیا کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور اس سے محبت اور پیار اتنا کیا ہوگا کہ دنیا اس کی مثالیں دیتی ہوگی۔ فرمایا وہ باپ انکار کرے گا، کہے گا پتر میں اپنا اگر بخشیا جاواں تو پتہ نہیں اللہ دی رحمت ہوئے گی، ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا ماں کے پاس جائے گا جو اپنے بیٹے کو ایک کانٹا چبھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ ماں بھی انکار کر دے گی۔ بھائیوں کے پاس جائے گا، کہے گا دنیا میں سنا تھا بھائی بھائیوں کے ہوتے ہیں، تو تو مجھے صرف ایک نیکی میری جہنم سے آزادی ہو جائے گی جنت کے اندر۔ فرمایا ساری طرف سے انکار، ایک شخص ملے گا کہے گا یار پریشان ہے، سارے ہی ہیں لیکن تو کچھ زیادہ نظر آتا ہے، یہ کہے گا یار ایک نیکی کم ہے، گناہ آڑ بن گئے ہیں، ایک نیکی ہو تو جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس شخص کے پاس ہوگی ہی ایک نیکی، سارے گناہ ہیں۔ فرمائے گا تو، کہے گا تو یار تیرا بھلا ہو جائے، انسانوں کی اس نے ادھر بھی خیر خواہی کی، کہتا ہے یار یہ نیکی لے، تو جنت میں جا، میری خیر ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا، ایک نیکی کیا کرے گی، تو اپنا بھلا کر۔ پر میں نیکی لیکن اللہ رب العزت کی عدالت میں آئے گا، بارگاہ میں آیا، اب اللہ رب العزت حیران، اللہ کو تو پتہ کس نے نیکی دی، عالم الغیب اللہ، پر میں تجھے ہی کس نے دے دی، اللہ فلاں، فرمایا اس کو لے کے آ میرے پاس، اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ فرمایا تو زیادہ سخی ہے، تو زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ میں نے کہا تھا ایک نیکی سے میرا کچھ نہیں بننا، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ فرمایا تو نے اس پہ ترس کھایا، اللہ نے تیرے پہ ترس کھایا، تم دونوں جو میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادھر ایک
نیکی کو انسان ترسے گا. اتنی ہیبت والا دن, اتنی مشکل ترین دن. فرمایا زمین, یہ زمین نہیں رہے گی, تانبے کی بن چکی ہوگی. سورج آپ کے اوپر بالکل سوا نیزے پہ ہوگا, 1 میل پہ سورج آ جائے گا. فرمایا یہ سورج, اس کی گرمی تپش اتنی ہوگی, انسان بعض اپنے پسینوں میں غوطے کھاتے ہوں گے. اتنا مشکل ترین دن میرے بھائیوں. اور قرآن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا اس آخرت کے دن کی تیاری کرنا میرے بندو, دنیا دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اپنے کہیں کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنی اولاد میں, بیوی بچوں میں, رشتہ داروں میں, اپنی آؤٹنگ اور گھومنے پھرنے میں کہیں آخرت برباد نہ کر بیٹھنا. لیکن وہی سارا منظر آج آپ کے سامنے ہے, رمضان کا برکت والا مہینہ. لیکن آپ اپنی کیفیت دیکھیے, بازار ویسے ہی آباد اور مسجدیں پھر ویران. رمضان میں آپ دیکھیے تراویح میں کتنی جگہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا رش ویسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے, کیا ہم ویسے ہی گناہوں سے بچ رہے ہیں جیسے بچنے کا حق ہے. آپ دیکھ لیجئے, تراویحیں پڑھانے ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں اور سننے بھی جاتے ہیں, رستوں کے اندر ویسے ہی نوجوانوں کا رش. لیکن مسجد میں نہیں آنا, ایسی شیطان نے دل پہ مور لگائی کہ مسجد کتے منہ نہ دیکھ لی, گناہ بڑا بڑھائی, نعوذ باللہ. لیکن اس دن کی تیاری میں آج آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی میں ایسا موضوع اس سے ملتا جلتا بیان کر چکا ہوں. تقریباً آپ کے سامنے میں نے 6 کام میرے بھائیوں بیان کرنے ہیں. وہ جس نے کام کیے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ, اس کی رحمت کے ساتھ, میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ ضرور جنت کے اندر جائے گا انشاءاللہ. یہ بات میری یا کسی عالم کی, کسی مفتی کی, شیخ الحدیث کی نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. اس سے بڑھ کے آئیے مجھے یہ بتائیے بھائیو, یہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قرآن. اللہ ہمیں اس سے صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہاتھ میں لے کے پھر میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے اپنا کوئی دعویٰ نہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق جس شخص نے یہ 6 باتوں پہ صرف عمل کر لیا, صرف 6 باتیں آسان سی, وہ شخص جنت بھی جائے گا, اللہ اسے جہنم سے بچائے گا. اور ہو سکتا ہے اگر اللہ نے زیادہ رحمت کی, زیادہ انعام کیا تو بغیر حساب کے جائے. اور آپ یہ ببرکت گھڑی کے اندر دعا کریں, آمین بلند کہیں کہ اللہ جن کو تو نے بغیر حساب جنت دینی ہے نا, حساب دینے کے قابل ہم نہیں ہیں, اللہ ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال سمیت ان میں شامل فرما. 5 اور 6 باتوں میں سے سب سے پہلی بات میرے بھائی اور میری بہنیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. سب سے پہلی بات, جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, جس کے بغیر رسول اللہ کا چاچا بھی جنت میں نہیں جا سکا, جس کے بغیر نوح علیہ السلام کہ جن کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال تک واعظ و نصیحت کرنے والے, وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جا سکا. قرآن کا 12واں پارہ ہے کہ کہتا ہے ابا جان میں بخشا جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھاں گا, یہ مجھے موجوں سے بچائے گا, پانی سے بچائے گا. فرمایا آج کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ جب غرق ہوا ہے اب اسے معاف فرما دے. فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح کس طرح معاف کروں, تجھے جب کہہ دیا, اپنے نبیوں کو بھی کہہ دیا. اللہ نے 7ویں پارے میں سارے نبیوں کا ذکر خیر فرمایا کہ وہ بھی صالح, وہ بھی نیک, اس کی بھی تعریف ہے. لیکن آگے آ کے فرمایا اگر ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. ترجمہ سماعت فرمائیے, ولو اگر اشرکوا, غائب کا جمع کا صیغہ, فرمایا اگر یہ سارے نبی شرک کرتے, لحبط عنہم ما كانوا يعملون, تو اللہ ان سب کے سارے اعمال تباہ کر کے رکھ دیتا. ایک جگہ فرمایا ولو اشرک لئن اشرکت لیحبطن عملک. گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں, مخاطب کا صیغہ, قرآن نازل ہوا رسول اللہ پہ. فرمایا لئن اشرکت, محبوب شان بڑی عطا فرمائی ہے, آخری نبی بنایا, خاتم النبیین بنایا, فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, پتھر بھی, اور ساری. لیکن اگر لئن اشرکت, تو نے کیا شرک, لحبط, تا جو ہے مخاطب کی ہے, تیرے بھی سارے میں اعمال برباد کر دوں گا. پھر اللہ کو ان اعمال کی ضرورت نہیں. تو پھر معلوم کیا ہوا, عقیدہ توحید. توحید کے علاوہ میرے بھائیوں اگر نبی پاک کے چچا کی کوئی بخشش نہیں, نبیوں کی بخشش نہیں, اگر نبیوں کے بیٹوں کی بخشش نہیں ہے تو پھر ہماری بھی بخشش نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا کام اپنا عقیدہ درست کیجیے. اگر عقیدہ درست نہیں تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں, اگر عقیدہ درست نہیں نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں, اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں.
میرے نانا جان مثال دیا کرتے ہیں کہ اس طرح سمجھیں ایکسپلینیشن کے لیے کہ اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اگر اپنی اماؤنٹ ادھر جمع کرواتے ہیں تو بھائیو کل کو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہو. لینے جاؤ گے جی سانو پیمنٹ چاہیے ہو گئے کہ کدھر ہے بینک اکاؤنٹ بتاؤ, نمبر بتاؤ, اکاؤنٹ نمبر نہیں, وہ تو ایسے پڑھا کے گئے ہیں, مل جائے گی بھائیو. وہ کہتے ہیں جس طرح اکاؤنٹ نہیں ہے بینک کے اندر تو آپ کو اماؤنٹ نہیں مل سکتی, اسی طرح مشرک کا اللہ کے ہاں کوئی اکاؤنٹ کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. قیامت والے دن آئے گا, روئے گا, اللہ میرے اعمال کتنے گئے, سارے اعمال برباد. نبی پاک کی وصیت معاذ بن جبل کے بارے, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا, نبی پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ کے, دیکھو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہاتھ پکڑ لیا ایک غریب سے صحابی رسول کا, غریب سے صحابی رسول کا, اتنی محبت, اتنی شفقت, اتنا بہترین اخلاق. نبی پاک نے ہاتھ پکڑا, فرمایا معاذ وَإِن قُطِعْتَ, فرمایا اگر تو قتل کر دیا جائے, او حرقت, یا تو آگ میں پھینک کے جلا دیا جائے. پھر یا رسول اللہ, فرمایا میں ایک نصیحت کرتا ہوں, لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ پھر بھی کسی کو شریک نہ بنائیں, نہ اللہ کی ذات میں, نہ اللہ کی صفات میں, کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ صرف وحدہ لا شریک ہے. فرمایا یہ اپنا عقیدہ بنائی معاذ, نبی پاک نے وصیت کی. لیکن آج ہمارا کیا المیہ ہے, ہمیں جی بچوں کو اگر نظر بد سے بچانا ہے, بس تعویذ پایا نظر بد سے بچان لے. میرے بھائیو تعویذ نظر بد سے بچائے گا, وہ تعویذ کو اگر گٹر میں پھینک دیا جائے اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکا, اس میں کوئی غلاظت اور گندگی لگائی جائے وہ اپنے آپ کو نہیں دور کر سکتا تعویذ اور دھاگا, وہ آپ کو کس طرح نظر بد سے بچائے گا. نظر بد سے بچانے والا بھی بولو کون ہے. نبی پاک نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کی تربیت کی. چھوٹا سا بچہ 7 سال کا سی کہنے ہو جے بچہ ہے کی سمجھانا ہے, خیر ہے ویکھی جائے گی بڑا دے ہوں دیو. لیکن رسول اللہ سے بڑھ کے سائیکالوجسٹ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے ہی نہیں دنیا میں. نبی پاک نے اپنے پیچھے ان کو سوار کیا 7 سال کے بچے کو میرے بھائیوں, اور آپ نے کیا ان کی تربیت کی. فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ, فرمایا یاد رکھ لے میری بات, تو چاہے بچہ ہے پھر بھی میری بات کو یاد رکھ لے, اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے, اگر اللہ نہ چاہے تو مل کے بتاؤ کہ ساری دنیا مل کے بھی نقصان پہنچا سکتی. فرمایا یہ اپنا عقیدہ, تو اگر ساری دنیا نظر لانتے آئے اللہ نہ چاہے تو میرے بھائیوں نظر نہیں لگ سکتی. یہ تعویذ دھاگوں کا کوئی فائدہ نہیں. اتار دیجیے آج زندگی کے اندر, نبی پاک نے ایک شخص کو پہنے ہوئے دیکھا. میں آپ کے سامنے حدیث کا نمبر بھی بیان کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر یہ پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی نا, قسمت ہے جب مرضی آ سکتی ہے. فرمایا اگر موت آ گئی میں سب کہتا ہوں اللہ کا رسول کہ اللہ تیری دنیا تو برباد ہوئی ہوئی ہے, اللہ تیری آخرت بھی برباد کر کے رکھ دے. من اشرکا من تعلق تمیمتا فقد اشرکا, فرمایا جس شخص نے تعویذ دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ ساری شرک کی اقسام ہیں. گاڑیوں کے ساتھ نئی گاڑی نہیں 25 30 35 40 لاکھ کی گندی جی ٹاکی یا جوتی لٹکا لیں, نظر نہیں لگے گی. گھر کی چھت پہ ہانڈی الٹی لٹکا دی, یہ نظر نہیں لگے گی گھر کو. یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائیوں شرک ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر اولاد نہیں تو پھر بھی درباروں پہ جا کے سجدے بھی کرنا, دعائیں بھی کرنا, یہ سارا شرک کی اقسام ہے میرے بھائیوں. قبروں پہ سجدہ, فلاں کو سمجھنا کہ اللہ دا پڑھیا ناؤز باللہ چھڑا لے محمد, اور محمد دا پڑھیا چھڑا کوئی نہیں سکتا ناؤز باللہ. فلاں پیر ساڑی ڈبی تاری لوا سکتا ہے, فلاں پیر فلاں کام کر سکتا ہے. یہ سارے شرک کی اقسام ہیں میرے بھائیوں. اگر اولاد دیتا ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. اور اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ کون ہے؟ یار میرا بھی روزہ ہے, لیکن اگر ایک ادھر کوئی کسی پارٹی کا نعرہ لگائے نا, وہ پھولے نہیں سماتی, وہ کہتی اے ہی ساڈا ورکر اصل جو ہماری نعرہ لگانے والا ہے, ہماری بات کرنے والا ہے. تو اس جمعے کے اندر فرشتے ہیں آپ بھی نام لکھوائیں کہ اللہ کی آپ نے توحید کی گواہی دی ہے, بتائیں بول کے کہ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں مسند احمد کے اندر, اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ. آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے بندیاں دے وچوں نا بعض کو ویسی جنت داخل کرے گا, پوچھنے والے پوچھیں گے اللہ ان کو خیر ہے؟ فرمایا انہوں نے دنیا میں رہ کے دل سے ایک مرتبہ کہا ہوگا اللہ, صرف ایک مرتبہ. آپ نے فرمایا اس اللہ کی برکت سے, نام کی برکت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. بتائیے پھر اولاد دینے والا بھی کون ہے؟ ہر چیز پہ قادر. یہ اپنا عقیدہ بنا لیجیے.
اس کے علاوہ میرے بھائیوں عقیدہ تو ہی درست ہو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ لائیے، میں آپ کو اس کی دلیل پیش کروں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت اور ربوبیت کی قسم ہے میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، شرط ہے شرک نہ ہونا چاہیے۔ شرک ہوگا پھر ذوالکفل کو دیکھیے، زانی ہے، چچا کی بیٹی پیسے لینے آئی، صحیح البخاری کے اندر کہتا ہے پیسے دیا گا، پہلے منہ کالا کر۔ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، نہیں اس کے علاوہ کوئی۔ یہ دیکھیے غربت اور مشکل بڑی بری چیز ہے، دعا فرمائیے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر یہ گئی، اس نے سوچا، غور و فکر کیا، غور و خوض کیا، ساڑھے ورگا ہندہ شاید کہنا صوفی وڈی آئی ادھر آ، انہوں اس نے غور و خوض کیا، اللہ نے کایا پلٹی ایک لفظ کے ساتھ کہ اللہ دیکھنے والا ہے، کی جواب دے گا؟ فرمایا وہ دوبارہ آئی، اس نے پیسے پکڑائے، دروازے کو کنڈی لگائی اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو خود کہتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے آسمان اور زمین کے برابر بر کے گناہ کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، جب بھی جو بھی بندہ آئے گا یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم وہ جب بھی آئے گا اللہ کو غفور رحیم پائے گا، جب بھی آتا ہے کہتا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ روتا روتا اس کی روح پرواز ہوئی، آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جب صبح نہیں اٹھا لوگوں نے اس کا دروازہ کھڑکایا اور طرح طرح کے لقب بھی دیے، اوے زانیہ فلاں فلاں، اٹھوں اٹھتا نہیں، فرمایا اللہ نے دروازے پہ لکھوایا تھا ان اللہ قد غفر الکفلا، لوگوں اس نے نماز ایک نہیں پڑھی، صدقہ ایک نہیں کیا، خیرات ایک نہیں کی، حج ایک نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا ہے، وہ معاف، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر بخاری کی شرح میں، وہ کتے کو پانی پلایا، واقعہ سنتے ہیں میرے بھائیوں، فرمایا اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں؟ پانی پلایا، زنا کر کے آ رہی ہے، خود بھی ناپاک اور کتا بھی ناپاک، فرمایا ناپاک نے ناپاک کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آئی، یہ عورت مشرک نہیں تھی، عقیدہ توحید درست تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ان کون پوچھنے والا؟ اب دیکھیے اس سے بڑھ کے 99 دفتر حدیث کتاب کا مشہور بخاری سے تحد نگاہ، جدھر نگاہ جاتا ہے فرمایا اس کے گناہ ہی گناہ، 99 دفتر۔ فیصلہ ہوا جہنم کا، فرمایا اوپر سے ایک پرچی گری تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، یار آپ بھی پڑھیں کیا لکھا تھا؟ کوئی بھی الہ نہیں، صرف میرا اللہ الہ ہمارا۔ فرمایا یہ لکھا ہے، کہتا اللہ یہ ایک پرچی 99 دفتر گناہوں کے کیا کریں گے؟ فرمایا تو اسے جانتا ہی نہیں، تیرا عقیدہ تو یہ درستی، شکر کر، تو نے خود اپنی زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس پہ قائم بھی ہوا، گناہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، فرشتوں لاؤ ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھو، دوسرے پلڑے کے اندر 99 دفتر گناہوں رکھ کے رکھو۔ فرمایا جب رکھ کے تولا گیا تو توحید جیسے نعمت ہی کوئی نہیں، یہ لا الہ الا اللہ باری ہو گیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اتنی عقیدہ توحید کی ویلیو، کوئی گناہ لائیے، 100 بندوں کا قاتل، یہ بھی آپ نے سنا بخاری شریف میں، 99 کیتے نے قتل، مولانا صاحب سے مشورہ کہتے نہیں معافی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورا کیا۔ فرمایا ایک نے مشورہ دیا معاف ہو سکتے ہیں، اللہ نے معاف کیا یا نہیں؟ تانا بھی نہیں دیا، حالانکہ زمین پچھلی کم تھی، سفر توبہ بھی نہیں کی، بس جا رہے نیکوں کی بستی میں، روح پرواز ہوئی، فرمایا فرشتوں انہوں جہنم نہیں جان دینا، اس کو جنت میں جانے دینا، اللہ نے اس کی معافی۔ صرف عقیدت ہوئی میرے بھائیوں، مر جاؤ مٹ جاؤ، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، لیکن شرک نہیں کرنا، اولاد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے مانگیے وہ دینے پہ آئے۔ 113 سال کی عمر میں ابراہیم کو دے دے، نہ دینے پہ آئے نا تو نبی پاک کو سیدہ عائشہ کے بطن میں سے بھی نہ دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ نہ دینے پہ آئے۔ شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی دے، بیٹا نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے اپنا عقیدہ درست ہے۔ اگر رزق میں بندش ہے پھر بھی درباروں پہ نہیں جانا، قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا، قبر والوں کے متعلق عقیدہ نہیں رکھنا، پکار سنتے ہیں، تویز داڑکا نہیں لٹکانا، یہ سارے شرک کی اقسام سے آپ نے بچنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر بندہ توحید پہ قائم ہوا، گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، آخر کار اللہ، دھیان سے سنیں گا بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا آخر کار اللہ اسے جنت میں داخل کر ہی دے گا، عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کہا، ابو ذر غفاری نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ چور ہو، زانی ہو پھر بھی، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، توحید درست ہونی چاہیے، زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو نا، چور بھی ہو، پھر بھی اللہ اس کو جہنم میں جلا کے آخر کار جنت ضرور دے دے گا۔
3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اوے ابو ذر غفاری تیرا ناک خاک رود ہو، میں کہتا ہوں اگر وہ زانی ہو، چور ہو، اللہ پھر بھی توحید کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنی اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دوسری چیز، عقیدہ توحید کے بعد حقوق اللہ، عقیدہ توحید بھی ہے اور حقوق اللہ نماز بھی ہے۔ نماز کے اوپر کار بند ہو جائیے، نماز نہیں چھوڑنی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حدیث کا مطالعہ کریں، باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا باب۔ جنگ کر رہے ہیں، اسلام کو سر بلند کر رہے ہیں، اسلام کے لیے فتح حاصل کرنے کی کوشش، اور کافروں کو منہ کالا اور ان کو قتل کرنے کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ جنگ کے بعد اگر نماز پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، فرمایا میرے محبوب نہیں، جنگ کا اپنی نماز کا ٹائم نہیں گزرنا چاہیے۔ طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک صف بناؤ، دشمن کے سامنے ایک صف نماز پڑھے اور ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو، جب یہ صف نماز پڑھ لے، یہ دشمن کے سامنے چلی جائے، دوسرے آ کے نماز پڑھے۔ جنگ کے اندر بھی فرمایا نماز معاف نہیں ہے نماز معاف، اور نماز کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ ہماری جنگ کے اندر معاف نہیں، ہماری تو بچوں کے اندر گزر رہی ہے، ہماری تو سوئے ہوئے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کیجئے، ہماری تو نماز کاروبار کے اندر گزر رہی ہے، ہماری جمعہ نماز اپنے دکانوں پہ، آفیسز میں گزر رہی ہے، ہماری نماز میچز کے اندر۔ اور یہ گندی ترین سیاست اللہ بیڑا کر کرے، نون لیگ کا بھی، پی ٹی آئی کا بھی۔ انہوں نے کیا کیا پچھلے رمضان کے اندر؟ دیکھیے تحریک لبیک، بھائیو اللہ سے آگے کچھ نہیں، آپ بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، آپ بھی نون لیگ کے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ پچھلے سال رمضان آیا، شیطان کو اللہ نے جکڑا، یہ شیطانوں نے تحریک لبیک والوں نے کیا کیا؟ بڑی ہلچل مچائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا قتل بھی کیے، قتل بھی کروائے، پھر شہید کا نمبر جو بھی ہوا ادھر بھی سارا۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، جنت نہ لے سکے، فرمایا وہ برباد ہو گیا۔ انہوں نے برباد کیا۔ اب اس سال کیا ہوا؟ سیاست، یہ بھی کوئی اندر والی ان کی کیا کہے، اللہ رب العزت ہی جاننے والا ہے کہ انہوں نے ایسا رولا، ایسا ربا ڈالا کہ بس جی کبھی پشاور تھے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی لاہور، اور تراویحوں کے وقت جس کے متعلق آپ نے فرمایا 1 مہینہ تراویحاں پڑھ لو، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کرے گا، وہ سارا ماشاءاللہ جلسیاں دے اندر بینر رکھ کے خوشی کے ساتھ تصویریں اتر رہی ہیں۔ اور ادھر نون لیگ والے وہ بھی بدبختی سیم اسی طرح کے طریقے۔ کم از کم رمضان کا مہینہ تو دیکھ لو یار، لوگوں کو آسانی دو، عبادت کرنے دو، یہ سارے مشغلوں سے ان کو دور رکھو۔ اس کے لیے اپنے اپنی نماز میرے بھائیوں نہیں چھوڑنا، ساری دنیا ناراض ہو جائے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نبی پاک کا فرمان میرا نہیں، کان کھول کے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا سوال، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر یہ ہوگا 10ویں نمازاں 5% پڑھیاں سی کہ نہیں پڑھیاں سی، پہلا سوال۔ اور اگر پہلے میں پھنس گئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا جو پہلے میں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، جو پہلے میں پریشان ہو گیا، کامیاب نہ ہو سکا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں پائے گا، رسول اللہ کی حدیث۔ لیکن کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں میں آپ کو کہتا ہوں، اب فجر کی دیکھ لیں، عید والے دن کی نماز کیا ہماری صورتحال ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان اتنا سا، پیچھے تراویحاں ہوتی ہوں آگے تو پیچھے سے بیٹھے ہونے ہیں، باتیں کرتے، اور جب سلام پھرنے والا نال ہی نہیں اتنی نماز۔ جو ایمان ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا پیروں پہ، وہ جنت میں داخل کروائے گا۔ اپنا آج محاسبہ کیجئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کروا دیا گیا، وہ ہے کامیاب، ہے سیاستدان کامیاب نہیں، فرمایا بزنس مین کامیاب نہیں، یہ بڑے سے بڑے آفیسز والے کامیاب نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر کامیاب نہیں ہے، فرمایا یہ آخرکار ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو جنت ملنی ہے، فرمایا وہ حوریں بھی ہمیشہ رہیں گی، تمہاری جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، ادھر رزق اور نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، اور فرمایا تمہاری صحت بھی ہمیشہ رہے گی، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی ہوگا اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے خوبصورت چہرے کا جنت میں دیدار نصیب فرمائے۔ اس کے لیے تگو دو، آپ کی حدیث کوئی اور فرمان کسی اور کا ہوتا تو آپ نے فتویٰ لگانا تھا۔ نبی پاک کی مسلم کے اندر 245 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر جس نے تارک چھوڑی الصلاۃ نماز، متعمدا عمدا جان بوجھ کر، فقد کفر، وہ بندہ کیا ہو گیا؟ بولو یار، کافر۔ نبی پاک کا فرمان اہم ہی ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے قرآن
فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا وہ جب بھی بولتے ہیں نا اللہ کے حکم سے وحی سے کلام کرتے ہیں، ویسے زبان کو حرکت نہیں دیتے. وہ رسول اللہ فرماتے ہیں. اور اگر نماز پڑھ لی گناہ معاف. نبی پاک ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ خزاں کا موسم ہے. اس طرح نبی پاک نے ایک جاڑی کو پکڑا اور درخت کو پکڑ کے اس طرح ہلایا، سارے پتے نیچے گر گئے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس طرح یہ سارے پتوں سے درخت خالی ہو گیا ہے، اسی طرح اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی کر دیتا ہے اور صاف بھی فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت. نبی پاک کے ایک صحابی رسول آ گئے، کھجوروں کو کاروبار ہے ان کا مکے کے اندر، کھجوروں کا بزنس، کھجوروں کا کاروبار. ایک عورت کھجورے لینے آئی. صحابی رسول ہے، فرشتہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے، نبی نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا ہوگا. انہوں نے اس طرح عورت کو ہاتھ رکھا ہے. اچانک دل میں خیال آ گیا ہے تو صحابی رسول ہے، اللہ نے قرآن کے اندر تیرے تذکرے کیے ہیں، تیرے تذکرے خیر کیے ہیں، لیکن تو نے کون سی غلطی، کون سا گناہ کر لیا ہے؟ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، یہ نبی پاک کے پاس مسجد نبی میں آ گئے ہیں، اذان دی سیدنا بلال نے. آگے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر اس طرح میرے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، جو بھی حد جو بھی سزا لگتی ہے مقرر فرما دیجئے. آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا ہے، منہ مبارک دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف آ گیا ہے. محبوب پیغمبر میں نے آپ سے کہا غلطی ہو گئی ہے، جو بھی حد لگتی ہے آج مجھے پاک اور صاف کر دیجئے. قیامت والے دن کا عذاب اور جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکوں گا. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. نماز کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا. تو جو فرمائیے گا، آپ نے فرمایا کون تھا جو کہتا تھا غلطی ہو گئی ہے میرے پہ حد لگا دیجئے، مجھے معاف کروا دیجئے؟ یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل وحی لے کے آئے ہیں اور اللہ نے اعلان کیا ہے تو نے جو یہ نماز پڑھی ہے اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے. نماز معاف کروانے والی ہے میرے بھائیوں. نہیں چھوڑنا نماز، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پیر عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بے نمازی اللہ یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، نماز جنازہ کے بغیر اس کو جناب ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے. ولا یقبر فی مقابر المسلمین، اس کو نہ ہی دفن کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں. فرماتے ہیں یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. آپ کی حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بصورت نماز کو چھوڑنا میرے بھائیوں. آپ دعا کریں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو اور آنے والی 7 پشتوں کو اللہ نمازوں کا پابند بنائے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اتنی خوبصورت ترین عبادت ہے، جب پڑھی نہیں وضو کیتا تو اللہ فرماتا تمہارے سارے گناہ معاف. اور آپ کی ابو داؤد کی حدیث سماعت فرمائیے گا میرے بھائیو، ایمان تازہ ہوگا آپ کا. فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، چلتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے اللہ دائیں ایک ایک قدم کے بدلے 10-10 نیکیاں اور بائیں ایک ایک قدم کے بدلے اس کے 10-10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کے فرمایا پھر ساری دنیا کا جو مسلمان ہونا چاہیے، کوئی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو، اس کا دل ہے میں مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں، اللہ ہمارے نصیب میں کرے. اور فرمایا تسی عمرے حج دی گل کر دیو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، شرط ہے گھر سے وضو کیا. آپ نے فرمایا کر کے آتا ہے. یہ جب مسجد کے لیے آتا ہوتا ہے، یا یوں سمجھے جس طرح حاجی عمرے والا بندہ نہیں. فرمایا حاجی طواف کرتا ہے بیت اللہ کا اور لبیک لبیک پکارتا ہے، جتنا ثواب حاجی کو بیت اللہ میں ملتا ہے اتنا گھر سے وضو کر کے آنے والے نمازی کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور کیا چاہیے میرے بھائیو؟ اس کی قدر کیجئے. اس کے بغیر پھر میں کہتا ہوں آخری بات، چارہ کوئی نہیں. اگر آپ کہو معاف ہو جائے گی بخشش، کوئی بخشش نہیں. تیسری بات، اس کے بعد پچھلے جمعے میں نے بیان کیا والدین ہے. پہلے توحید تھا میرے بھائی، دوسری بات کیا تھی؟ نماز. جزاکم اللہ. تیسری چیز والدین. اگر کوئی انسان کہے ان کے بغیر بھی گزارا ہے، گزارا نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر دنیا میں دیکھنا ہو اس پہ رب راضی ہے یا نہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین، دیکھ لیا جائے. اگر اس کے والدین دنیا پہ اس پہ راضی ہیں، عرش پہ اس پہ رب بھی راضی ہے. نبی پاک نے فرمایا جہاد کا سب کا شوق ہے، اللہ میں مرنا ہے بھائی، ڈرنا نہیں. مرنا سب نہیں ہے، کسی نے کہیں مرنا ہے، کسی نے نعوذ باللہ کہیں بری موت. لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے.
ٹلے بڑے ہو یار، آپ دعا کریں فوت ہونا ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمائے، مرنا ہے، لیکن آپ دعا کریں میرے بھائیوں سچے دل کے ساتھ، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس نے علامہ شہید کی بھی قبول کی تھی، وہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ جب ہمیں سجدے میں ہم ہونا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، اللہ ہمیں تب موت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی تابعداری فرما پر گزارا ہی نہیں، اور اس جہاد کی بات آئی، شہادت کی بات آئی، ایک شخص آیا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کرتا ہے محبوب پیغمبر میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عمل نبی پاک کے ساتھ، اس قافلے کے سپہ سالار ہیں تاجدار قرآن محمد الرسول اللہ، کیا بات ہے اس کا بھی قافلے کی، جیسا آپ کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے بندے جہاد کی بات کرتا ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ جی محبوب زندہ ہے۔ اجازت لئی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، اتنے تو کہتے ہیں آئی جاؤ، اجازت دی لوڑ ہی نہیں محبوب پیغمبر اجازت۔ فرمایا پھر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، جہاد کا اجر لینا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تو تینوں شہید کہتے بغیر جہاد دا اجر نہ دسا، اس کے برابر اجر؟ جی محبوب۔ فرمایا گھر جا کے والدین کی خدمت کیا کر، اس کی دوائی دارو کا انتظام کیا کر، پاؤں دبایا کر، ان کا خیال کیا کر، اف بھی نہ کہیں، یہ کام جا کے تو کر لے، اللہ والدین کی فرما برداری اور نیکی کرنے کی وجہ سے محمد کی زبان سے کہتا ہے تجھے بغیر جہاد کی اللہ شہادت جتنا رتبہ عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آ گیا، چوتھی بات کرتے ہیں، آخری بات والدین کے بارے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے محبوب پیغمبر میرے سے بڑی بڑی غلطی ہوئی، حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری بخشی تو آپ بتائیں ہو سکتا؟ فرمایا تیرے ماں باپ ہے؟ نہیں محبوب۔ فرمایا خالہ؟ جی ہے۔ فرمایا جا کے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں باپ نہیں ہے، خالہ سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تیرا جنہ بڑا مرضی گناہ ہے وہ معاف کر کے رکھ دے گا۔ والدین کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر کیا بات ہے ماں کا دودھ پیا، اسی دودھ سے زبان بنی، اسی دودھ سے خون بنا، اسی دودھ کے ساتھ تیرا جناب سارے کا سارا جسم اور بوٹیاں اور گوشت بھرا، تو آج اس ہاتھوں کے ساتھ اس کو اشارے کرتا ہے، آج اس ہاتھوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آج اس زبان کے ساتھ اس ماں اور باپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، آج ان سے یہ چیزیں اور پھل اور فلاں چیزیں چھپا کے رکھتا ہے، آج اپنے بچوں کی خاطر ان ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ نہ میرے بھائی، نبی پاک نے فرمایا جس کے والدین اس پہ راضی ہے رب راضی ہے، اور جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں وہ جمعے پڑھائے، نمازیں پڑھائے، درس و دروس دے، صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، غریبوں اور بیواؤں پہ ہاتھ رکھے، حج کرے، مساجد بنا لے، فرمایا بڑی سے بڑی نیکی کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو فرمایا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اس پہ تو عرش پہ رب ناراض ہے۔ اپنے ماں باپ کو منائیے اور دعا کریں کہ جن کے والدین دنیا پہ نہیں، اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ یہ صدیق صاحب بڑے میرے پیارے بھائی، ان کی بہن اور ان کے ایک کوئی ریلیٹیو وہ بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، 1-2 دن کے اندر اندر، اور آپ کے بھی جتنے چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ اگر توحید پرست ہے نا تو اللہ ان کو معاف کر کے رمضان کی برکت سے ان کو جنت میں نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کتنی باتیں ہوگی میرے بھائیوں؟ 3۔ جزاک اللہ۔ چوتھی بات فرمایا اس کے بعد غیبت اور چغلی سے بچنا۔ اگر نیکیاں کی اتنے ہی بیٹھ کے مولوی تے انجے، کاری تے انجے، کھا گیا، لٹ گیا، نمازیں نہیں صحیح پڑھاتا، بچے رواندا ہے، فلاں کر، اگر ادھر ہی بیٹھ کے چغلی کی، غیبت کی، فرمایا یہ تمہاری نیکیوں کو کھانے والی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ لیکن آج کسی مجلس میں نہ ہو کہنا چس ہی نہیں آئی یار، آدھا گھنٹہ بیٹھے مزہ نہیں آیا، کیونکہ ادھر چغلی نہیں ہوئی۔ ہم یہ گناہ کو مزہ اور چسکا لے کے کرتے ہیں۔ میری بہنیں اور میرے بھائی بچے اس سے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے معراج کی سیر کی، میں نے جہنم کے اندر جلتے ہوئے تو دیکھا میرے بھائیوں، جہنم کی آگ ادھر ہم آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، فرمایا وہ آگ 69 درجے زیادہ تیز اس دنیا کی آگ سے۔ فرمایا ادھر میں نے دیکھا جہنم کی آگ کے اندر بندے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جسم گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، پھر دوبارہ اللہ نیا بناتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جہنمی کی اتنی جسامت نہیں ہو رہی 5-6 فٹ، فرمایا اس کا صرف ایک جو دانت ہے نا میرے بھائی اور میری بہنیں سماعت فرمائیں آپ کی حدیث، فرمایا ایک دانت احد پہاڑ 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ، فرمایا ایک دند ایک داڑ اوندی احد پہاڑ تے برابر ہونی ہے۔ اور فرمایا یہ کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ، یہ فرمایا یہ جو فاصلہ 70 سال تک طے ہوگا، اور اس کی بیٹھنے کی جگہ فرمایا اتنی ہوگی جتنی مکہ سے مدینہ 400-450 کلومیٹر بنتا ہے، فرمایا اتنی ہو جگہ تے بوے گا۔
اس جہنم کے اندر فرمایا میں نے آگ کے ساتھ دیکھا اللہ نے عورتوں کو اور مردوں کو تانبے کے لوہے دے ناخن دیتے، نو دیتے. فرمایا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے منہ بھی چھلنی اور اپنے جسم سارا، جب پاگل نہیں ہوتا بندہ، فرمایا وہ رگڑ رہے ہیں، اپنا سارا بوٹیاں نوچ رہے ہیں. میں نے کہا جبریل یار اے کیڑے بندے نے بدقسمت، بوٹیاں بھی تے بندے بھی. فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ ہیں جو بدبخت غیبت اور چغلی کر کے اپنے بھائی مردار کا گوشت کھاتے تھے. اللہ نے آج ان کو آگ بھی دیا اور آگ کے اندر یہ عذاب بھی دیا. اور تانبا بھائی جان بہت گرم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، آگ کے ساتھ. اتنا وعید ترین آپ گزر رہے ہیں، 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. علم غیب نہیں ہے لیکن جتنا اللہ دے اپنے حکم کے ساتھ. دیکھا فرمایا یہ کن کی قبریں ان کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان، فرمایا اور عذاب نہیں ہو رہا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، اس کو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی چھٹوں سے نہیں تھا بچتا. اور صحابہ اس بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی اور غیبتیں کرتا تھا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور میرے بھائیوں جو کرے فوراً منع کر دو. مسلم کی حدیث لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام. اس سے بڑھ کے کون سا فرمان سناؤں یا رسول اللہ کا. فرمایا لا يدخل، نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں. اسیدہ انشاءاللہ لینی ہے جنت، انشاءاللہ کہو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. قطات نمام، مسلم کی حدیث. فرمایا چگل خور، چگلی کرنے والا بندہ میں رسول اللہ کہتا ہوں جنت چ نہیں بڑھے گا. عمدہ کی کام جنت دے اندر، ہم نے بس اس کی غیبت اور چگل، اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت تسی دیو، جنت کی ضمانت میں دوں گا. محبوب کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک شرمگاہ اور ایک زبان. اور آخری بات فرمایا جس بندے نے کسی کی غیبت چگلی نہیں ہونے دی. بعض کہتے ہیں او میں کی کرا ان کا آتا ہے پھر سنی نے پہن دی. بھائی سنی بھی نہیں، تو پسند کرنا ہے تیری کوئی سنے نہیں تو پھر اپنے لیے دوسروں کے لیے کو پسند کرتا ہے. فرمایا جس نے کسی غیبت چگلی روکی کہ نہیں میں نہیں کرن دینی، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جس طرح اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو دوبارہ زندگی بخشی ہے. 5ویں بات اس کے ساتھ میرے بھائیوں رمضان کے اندر صلہ رحمی کرنی ہے. اور چھڑ دو یار قدور تن اے پہیے نہ خبر دے اندر. یہ اور جو 50-60 سال کے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بھی ایمان کرے کہ 10 سال 20 سال اس تو بعد نہیں جی لیں گے. ہمارا بھی پتہ نہیں لیکن ہم چلو اگر نئی جوانی میں جاتے تو کہ 30 سال یا 40 سال، اس سے بڑھ کے تو نہیں. اگر تکبر کرنا ہے، آکڑ کرنی، میرا مریا منہ بھی نہ ویکھیا، مینوں جانتا ہی نہیں ہوں، میں بلا گیا تو پھر گئی، بس ان ساری زندگی دی میں نے ختم. یہ کیا ہے یار؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ. فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ تو چاہتا ہے تینوں صدیق اللہ معاف کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، سورہ نور. جی اللہ کیوں نہیں میں پسند کرنا. فرمایا تینوں اللہ معاف کرے گا. اور صدیق کی میرے بھائیوں شان ایسی ہے کہ صدیق اکبر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے صدیق ہمارے میں سے گزر جائے. اور وہ صدیق فرمایا تو پسند کرتا ہے اللہ؟ جی اللہ میں پسند کرتا ہوں. فرمایا تو اپنے کزن کو معاف کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا. جیسا کرو گے تو آج ایسے یہ لو معاف میں نہیں جے کرنا. قبروں چ پہ گئے، میں نے بڑے دیکھے ایسے قبروں میں گئے. کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ ہن ویکھی تینوں رب اگے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو لوگوں نے نہیں کیتا تے اللہ کیا کرے گا؟ اور جب تم لوگوں کو کرو گے اللہ کیسے کرے گا؟ 3 دن شخص آیا ہے، سعد بن معاذ، 3 دن فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. عمل کون سا تھا؟ جب عمل دیکھا گیا کہتا ہے میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اللہ پھر مینوں معاف کر کے سماندا ہے. اللہ اس کے بغیر نہیں سلاتا. وقت کا میں اس پہ بڑا معاد تھا. آگے آئیے 6ٹھی اور آخری بات میرے بھائیوں، اس کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. صرف رمضان نہیں، قرآن کے ساتھ جوڑیے. نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور اس وقت فرمایا زکوٰۃ دینے کے لیے بندے نکلیں گے. آج تو زکوٰۃ کاٹتے ہی نہیں نا، اینجن ساڑی باندھی نہیں. فرمایا اس وقت زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا ایک دودھ، اللہ کی قسم حدیث کے اندر، مسلم کے اندر، مشکات کے اندر حدیث ہے، آپ حیران ہوں گے. فرمایا ایک دودھ بکری کا، صرف ایک بکری کا دودھ پورا خاندان پی جائے گا. دودھ ابھی بھی اویلیبل ہوگا لیکن سارے پیٹ بھر جائے گا سب. فرمایا ایک انار پورا خان، اتنی برکتیں. فرمایا کیوں ہوں گی؟ پوری دنیا پہ اسلام پھیلا ہوگا، لوگوں کے لیے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا اول ترجیح ہوگی، حدیث میں اول ترجیح. فرمایا اس میں سے برکتیں ہوں گی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کیسے برکتیں. آپ دیکھیں غیر رمضان جڑے 11 مہینے کدی پھل دا منہ نہیں ویکھتے، گوشت کا، مٹن کا، چکن کا منہ نہیں نہ دیکھتے، ہے ہی نہیں پیسے. رمضان چ بھائی اللہ من کھواندا ہے کہ نہیں؟ وہ افطاریاں، سحریاں، غریب بھی امیر بھی، کس وجہ سے؟
کیونکہ وہ حفاظ قرآن پڑھتے ہیں، تراویحوں کے اندر قرآن، گھروں کے اندر مائیں بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں، اس قرآن کی برکت سے اللہ اتنی چہل پہل کرتا ہے کہ ہر بندے کو رزق بھی ملتا ہے، ہر بندے کو پیسہ بھی ملتا ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں اگر قرآن پڑھنا نہ آنا ہے، یقین کرو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ ہمیں ہر ایکٹر، ہر اسٹیج ڈرامے کے ایکٹر اور ایکٹریس، ہر کھلاڑی، ہر بڑے سے بڑے سیاستدان کا تینوں میں دسنا نا، یقین کرو جنہوں الف تو بے نہیں آتی وہ سب تو ود سیاستدان سیاست کے اندر انہوں ہر کچھ پتہ ہے، لیکن نہیں آیا بابے نو کہہ دو سبحان رب الاعلیٰ سے علاوہ بھی سجدے دے اندر دعا جے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس سبحان دل جب دعاواں ہیں اے بھی ہے گیاں اگوں جواب آندا ہے مینوں تے میری امی نے بچپن چ سبحان رب الاعلیٰ سکھایا ہے، لو اس نے سبحان رب الاعلیٰ سیکھا تے ماشاءاللہ سارے سیاستدان رکھ لے نے۔ خبر کے اندر سوال ہونا ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں میرے بھائیو۔ رسول اللہ نے قیامت والے دن شکایت کر رہی ہے اللہ کی عدالت کے اندر، نمازی کے بارے، بے نمازی کے بارے نہیں، چغل خور کے بارے نہیں، صلہ رحمی نہ کرنے والے، ایک بندے دے بارے اللہ دے رسول نے سفارش بد دعا کرنی ہے اور اوتھے مقدمہ دائر کرنا ہے۔ وہ کون سا بندہ؟ وقال الرسول، رسول کہے گا ہمارا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میرے جانے کے بعد اس میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، پشت کے پیچھے رکھ دیا تھا، مسئلہ ہوندا سی تے کٹ دے سی، ویسے ماشاءاللہ غلاف پا کے سب تو اوتے رکھیا ہوندا سی، کبھی نہیں انہوں نے پڑھا۔ فرمایا ان کے خلاف اللہ کے رسول مقدمہ دائر کریں گے، اور میرے بھائیوں جن کے خلاف اللہ کے رسول مقدمہ دائر کریں گے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کو ٹائم دے، میں نے اتنی دفعہ یقین کرو کہا ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جب کہ آپ سب اسی ریڈی ہیں، تیار ہیں، میں نے کہا جمعے کے بعد فوراً صرف 3 سے 4 منٹ آپ کے لوں گا، ایک آیت، ایک حدیث، ایک کوئی آپ کو دعا سکھلاؤں گا، فوراً جمعے کے بعد 4 منٹ میرے بھائیو آؤ سیکھو۔ لیکن اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، کسی ایک بندے نے بھی نہیں کیا کہ آپ سب شروع کرواؤ، قرآن سیکھیں۔ پھر پہلی بات آپ نے میرے ساتھ گننا ہے، پھر میں کہتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے جو بھائی اب آئے ہیں، جو بہنیں اب آئی ہیں، کہ یہ 6 کام کر لو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس غفور الرحیم کے رب ہونے کی قسم ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور ہو سکتا ہے جنت تو ملنی ہے اور بغیر حساب کے مل جائے۔ پہلی بات کیا تھا بھائیو؟ عقیدہ توحید درست ہونا، شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات نماز، جزاک اللہ۔ اور تیسری بات والدین کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ چوتھی بات غیبت اور چغلی سے بچانا، نہ کرنی ہے نہ ہی سن۔ اور 5ویں صلہ رحمی۔ اور 6ٹھی بات قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر اذکار بھی کرنا ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ صرف رمضان ہی نہیں، اللہ غیر رمضان 11 کے 11 میں